عامر صاحب، دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں جو سکینڈل سامنے آیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا. کئی کردار ہیں جو منظر عام پر ہیں، کئی سوالات ہیں جو اب بھی اٹھ رہے ہیں، مگر ان کا جواب کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. جی، ہمارے پاس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جو انکوائری رپورٹ تھی اس کی پوری تفصیلات آ چکی ہیں. وہ بڑی ہی ہوشربا اور خوفناک تفصیلات ہیں جو شیئر کریں گے. اور اس سے پہلے کوئکلی یہ بتا دوں کہ یہ جو آج مہنگائی کا بم دوبارہ پھوڑا گیا ہے اور 20 روپے پیٹرول کی پر لیٹر قیمت بڑھ گئی ہے، اور یہ پچھلے دنوں میں تقریباً 9 روپے بجلی کے انہوں نے پر یونٹ بڑھا دیے تھے، اور کل پرسوں ایل پی جی کی پر سلنڈر جو ہے 23 روپے بڑھا دی ہوئی ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں عام آدمی کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں اور ان کی کوئی سبسڈی نہیں ہے. سب کو، امیر غریب سب کو یہ لگنے جا رہی ہے. اور اس پہ مزید یہ کہ وہ منو بھائی کی نظم تھی اجے قیامت نہیں آئی. یہاں روز ایک نئی قیامت آتی ہے، اس طرح کی مہنگائی کا ایک بم پھوڑتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ اب کافی ہو گیا، اگلے دن اس سے بڑا بم پھوڑ دیتے ہیں. تو ساتھ میں داد مانگتے ہیں. ابھی آج روز 1 گھنٹے کی تقریر دکھاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں اور لازم ہوتا ہے ٹی وی کے لیے وہ دکھانا اس کو، اور اس کی لب لباب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جانے سے پہلے پورے پاکستان کے مسئلے حل کیے ہیں، اور وہ داد مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کا بس چلے تو وہ نشان حیدر بھی مانگ لیں کہ مجھے یہ، میں واحد غازی ہوں گا جو نشان حیدر بھی دے دیں یہ اس کے لیے. تو پتہ نہیں کیا کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور کیا یہ ڈار صاحب کا بھی تصویر آ رہی ہے. ان کے بھی لب لباب یہی ہوتا ہے کہ میں آیا، میں نے کانکر کیا اور میں اب جا رہا ہوں، میں نے معاملات ٹھیک کر دیے بالکل، میں آیا اور چھا گیا، میں آ گیا تو چھا گیا، میں جا رہا ہوں، مگر یہ کچھ دیکھیں یہ کام کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں بہاولپور یونیورسٹی کا کہ یہ کل پرسوں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے 24 یونیورسٹیوں کی جو ہے نا اجازت دی ہے، اور مزید کی آج بحث ہو رہی تھی کہ اور کی اجازت ہے، ابھی وہ تھوڑی سی مؤخر ہو گئی ہے. یونیورسٹی پہ یونیورسٹیاں بنائی جا رہے ہیں، مگر کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ بہاولپور یونیورسٹی کا جو سانحہ ہے اس نے آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں. یہ صرف بہاولپور کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں جن کی بھی بچیاں یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں وہ سب کے دل دہلگیاں، سب پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے. اور یہ یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ان کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ وہاں ہراسگی کو کنٹرول کرنے کا، بچیوں کی ایکسپلائٹیشن کا. بچیاں ولنریبل ہیں اور وہاں پہ درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی گورنمنٹ، کوئی انتظامیہ نہ تو ہے، بلکہ وہیں کی انتظامیہ اور وہیں کے لوگ گینگز بنے ہوئے ہیں ان معصوم غریب بچیاں جو کہ ولنریبل ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کے جس قسم کے وہاں پہ بلیک میلنگ اور جعلی ویڈیو اور کے سلسلے جا رہے ہیں. بہت شربا تفصیلات ہیں اس کی کہ جو کہ وہاں پہ 3 ممبر کا جو ہے ممبر پنجاب منرل سیکرٹری بابر امان صاحب تھے، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ فیصل علی راجہ صاحب تھے، انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ کے ڈی آئی جی امین بخاری صاحب ہیں، پہلے اسلام آباد میں بھی رہ کے گئے ہوئے ہیں. ان کی میں نے جو تفصیلات ذرائع کے حوالے سے میرے پاس آئی ہیں، بڑی ہی دلیرانہ قسم کی انہوں نے رپورٹ لکھی ہے. اور اس کی بیسس پہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے. اب صرف اس کے اندر جو ہمیں جس پہ تشویش ہے، اور میرا خیال ہر بچی کے باپ کو ہوگی، ماں باپ سب کو، خاندان کو، کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا بھی تب فائدہ ہے کہ جو اس کے شواہد ہیں ان کو غائب نہ کیا جائے. یہ پریلیمنری، اس کو پریلیمنری ابتدائی رپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ابھی اس کے اندر جو سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ ٹیلی فون ہے جو کہ وہاں کے سیکورٹی افسر میجر اعجاز صاحب سے، جو کہ مین اکیوزڈ ہے، ملزم ہیں، وہ ان سے جو برآمد ہوا ہے. یہ جو فورنزک لیبارٹری ہے اس کے پاس یہ 15 تقریباً 2 ہفتے کے قریب ہے گیا ہوا ہے. اسی کے اندر وہ مبینہ نازیبہ ویڈیوز ہیں، انہی کے اندر جو ہے وہ تمام مواد موجود ہے، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پہ ان ملزمان کو اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو لٹکایا جا سکے گا. ٹھیک ہے. اور
اس کی پتہ چلے گا کہ تعداد کتنی ہے. ویسے یہ جو تفتیشی لوگ ہیں یہ افسران ان کا کہنا ہے کہ جو آ رہا ہے وہاں پہ بہت زیادہ 5500 کا نمبر وغیرہ اتنا یہ تھوڑا سا اس کے اندر مبالغہ ہے, مگر اس کی ایگزیکٹ تعداد کا تب پتہ چلے گا جب یہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. اور یہ اصولی طور پہ 2 دن میں آ جانی چاہیے, یہ 1 دن کا, اور خاص طور پہ جب پورا ملک پریشان ہو. پوری ایک یونیورسٹی کے اندر 65,000 اسٹوڈنٹس ہیں, 27,000 بچیاں ہیں اور ان کے خاندان ہیں, وہ جب ان کے بارے میں ہو تو یہ ان کو 1 دن میں کرنا چاہیے تھا. وہ 12-14 میں جس سے شک ہونے لگ پڑا ہے کہ اس کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان سے پتہ چلے گا کہ کون سی نازیبا ہیں, پھر یہ پتہ چلے گا کتنی انہوں نے خود بنائی, کتنی جو ہے ان کو بھیجی گئی, کس کس نے بھیجی ٹریس کیا جا سکے گا, اس کا نمبر آ سکے گا, وکٹمز کی شناخت کی جا سکے گی, ملزموں کی شناخت کی جا سکے گی, اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور یہ ایک مین ثبوت ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کی ابتدائی رپورٹ کی ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں کہ یہ آپ اس کو ہائی لیول انکوائری کریں. مگر جو بڑے خوشروا قسم کے اس کے اندر جو انہوں نے ابتدائی رپورٹ میں حقائق بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ ایک گروپ تھا, نیٹ ورک کہہ لیں, ایک گینگ کہہ لیں, گینگ تھا جو کہ یہ جو بیچاری بچیاں جو کہ ولنریبل تھی ان کے اوپر گھات لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو بلیک میل کرتے تھے. اور ظاہر ہے سب سے بڑے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ وائس چانسلر صاحب ہیں, ایکس وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر عطر محبوب, اور جو کہ اب ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں. مگر ان کے سب سے بڑا ان کا قصور, اور بھی ان کے کافی قصور بتائیں گے, کہ وہ ان کے نظروں میں تھا, ان کے نوٹس میں یہ چیز آتی رہی, بار بار بتایا جاتا رہا, وہ اس کو دباتے رہے. اس لیے سب سے بڑے قصوروار وہ ہیں کہ وہ اس کو دباتے رہے. ان کو بار بار نوٹس لایا گیا. جب یہ سوشل میڈیا میں خبر پھیلی تو اس کے بعد 1 مہینے بعد جا کے یہ ایک دم انکوائری, ان کو ایک ٹیم بنانے کا خیال آیا, اور اس کے اندر بھی کوئی خاتون نہیں رکھی گئی. تو یہ سب سے پہلے تو اس کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ ڈاکٹر عطر صاحب ہیں. اور اس دن آپ نے ہمارے پروگرام میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے بڑے گفتار کے غازی ہیں کہ وہ بات اس طرح کرتے ہیں اور اتنے اس سے ہمیں کہ آپ کیا دے مالائی کہانیاں سنا رہے ہیں. سمپل ورڈ ہے, بدتمیزی کر رہے تھے, سمپل ورڈ یہ ہے کر رہے تھے. تو یہ دیو مالائی کی رپورٹ آ گئی ہے, اب اس کو ذرائع کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کہ کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ان کا جو سیکنڈ ان کمانڈ بتایا جاتا ہے وہ آئی ٹی کے ڈائریکٹر ہیں رضوان مجید صاحب. یہ رضوان مجید ان کے ساتھ خواجہ فرید یونیورسٹی میں یہ پہلے تھے, وہاں ان کے خلاف نیب کی انکوائری ہوئی تھی, اور اس وقت بھی اینٹی کرپشن کی 3 انکوائریاں ان کے خلاف ابھی جاری ہیں. تو وہاں سے بریالزماں یہ ہو گئے تھے, کیونکہ نیب کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات استعمال کرے تو فارغ بھی آ جاتے ہیں, نکل بھی جاتے ہیں. تو ان کو وہ وہاں سے ساتھ لے کے آئے تھے رضوان مجید صاحب کو. مگر رضوان مجید صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو اب اپنے اعترافی بیان میں انہوں نے کہا, جب ان کے اوپر یہ ٹیلیسکوپ پولیس نے ڈالی تو انہوں نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ جناب یہ جو میجر اعجاز صاحب جو کہ سیکورٹی کے انچارج تھے, جن کا کام میجر ریٹائرڈ, جن کا کام ان بچوں کی ان کے محافظ تھے, مگر یہی مین سرغنہ تھے. تو انہوں نے کہا اس کی شکایتیں آ رہی تھیں اور میں نے جا کے زبانی جو ہے وہ وائس چانسلر صاحب کو یہ بتایا کہ یہ اس طرح کی حرکات یہاں پہ ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا, انہوں نے میرا بھی منہ بند کرا دیا اور کہا کہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا, اور کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا. چوکیدار چور بن گیا. اور اس کے بعد پھر یہاں تک کہ وہ کہا جی ایک بچی جو ہے, یہ پولیس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے, ایک بچی ڈائریکٹلی جو ہے چیف وائس چانسلر صاحب کے پاس پیش ہوئی کہ وکٹم تھی, اس نے کہا میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے تفتیش کرواتے انہوں نے کہا کہ مجھے تم لکھ کے اپلیکیشن دو. اب یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے, اور سوشل پریشرز کیونکہ آ جاتے ہیں تو بچیاں جو ہیں ڈرتی ہیں کہ یہ بدنامی نہ ہو, تو ریٹن دینے سے وہ گھبراتی ہیں.